اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ، اور آج جو آیت ہم پڑھیں گے، اور یہ الفاتحہ کی اختتامی 2 آیات میں سے ایک ہے، ظاہر ہے ہر آیت کی ایک اپنی جگہ ہے اور اپنی اہمیت ہے، لیکن آج جو آیت ہم پڑھیں گے اس میں اور اس کے ذریعے ہم قرآن کے چند اصول بھی ڈسکس کریں گے، اور یہ ایک بہت اہم آیت اس لحاظ سے ہے کہ یہ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے کسی امر کے بارے میں، جب اللہ کے کسی حکم کے بارے میں، اور جب اللہ کی کسی نشانی، کسی آیت کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے، تو اس بات کا یقین رکھیں اور اس بات پہ مکمل ایمان رکھیں کہ اس کا جواب اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ وہ جواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے کر رہے گا۔ آپ کو اللہ وہ جواب سنائے گا۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو وہ دکھا دے گا۔ اگر وہ دیکھ کے بھی آپ نے یا تو اندیکھا کر دیا، سنی انسنی کر دی، تو اللہ آپ کے ایکسپیرینس میں کوئی ایسی بات لائے گا، اللہ آپ کو ایک ایسا امر سامنے لا کر دے گا، کوئی ایسا فیصلہ آپ کو درپیش آئے گا جو اس سوال کا جواب ہوگا۔ یہ بات کبھی نہیں بھولنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت دیکھ کر کوئی سوال ذہن میں آیا ہے تو ایمان یہی رکھنا ہے، اور ایمان یہی ہے کہ اس کا جواب اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے اور وہ اس کا جواب دے کر رہے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جواب آپ کو نہ ملے۔ ہاں، جواب کب نہیں ملتا؟ جب ہم خود توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، سنی انسنی کر دیا، دیکھا اندیکھا کر دیا، تب ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اور اگر وہ کوئی ایسی بات ہے جس نے ہمیں کسی الجھن میں ڈال دیا ہے، جس نے ہمارے جذبات کو نیگیٹیولی انفلوئنس کیا ہے، تو آپ اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں گے جب تک آپ کان کھول کے اور آنکھیں کھول کے وہ جواب خود نہ دیکھ لیں، اور جب آپ یہ نہ کہیں کہ بے شک اللہ آپ نے مجھے جواب دے دیا ہے، تب آپ جو انگلش میں کہتے ہیں نا موونگ آن، تب وہ والا پروسیس ہوگا آپ کا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آج کی جو آیت ہے وہ ہے، کیا آیت ہے آج کی؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم نے ہدایت مانگی تھی اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ ہم نے اچھی طرح ڈسکس کر لیا۔ الحمدللہ ہدایت کے درجے بھی ہم نے پڑھ لیے، اور ہم نے کافی حد تک خود یہ بھی سیکھ لیا کہ ہم ہدایت کے کون سے درجے پہ فائز ہیں، اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ بعض جانور اور بعض درخت بھی شاید ہم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اور ہم سے ہدایت کے اونچے درجوں پر فائز ہیں، جو ہماری حالت ہے اور جس طرح ہم اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو ہینڈل کر رہے ہیں اور پروسیس کر رہے ہیں، تو ہماری حیثیت تو انسان سے تو خیر ڈیفینیٹلی بہت نیچے ہے، اور شاید چرند پرند سے بھی بعض معاملوں میں کافی نیچے گر چکی ہو ہمارے اپنے طرز عمل کی وجہ سے۔ تو جب ہم ہدایت مانگتے ہیں تو ذہن میں آبویسلی یہ سوال آتا ہے کہ اہدنا صراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کی بھی ایڈیکویٹ انٹرپریٹیشن پورا قرآن ہے، قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے یہ بات، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صرف یہ جو 2 لفظ ہیں صراط اور مستقیم، انہی کے اندر جو معنی چھپا ہوا ہے اور وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس سے ہی 50% تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ کون سا راستہ ہے اور یہ کیسا راستہ ہے اور اس کی کیا ڈیمانڈز ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں، انسان کی ایک خصلت ہے، ایک نیچر ہے انسان کی، جب آپ مجھے جیسے کچھ کہیں کہ
چلو اس راستے، چلو یہاں چلتے ہیں، افشاں یہاں چلتے ہیں، ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. تو میں امیڈیٹلی آپ سے اگلا سوال کیا پوچھوں گی؟ میری ہیومن نیچر کے مطابق میں کہوں گی کس کو فائدہ ہوا ہے، کیا فائدہ ہوا ہے؟ بھئی راستے پہ تم مجھے چلا رہی ہو، مجھے کہہ رہی ہو یہ والا راستہ چلو، وہ دوسرا والا نہ چلو، تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ اور اس پہ کون، اس راستے پہ کون گیا ہے جس کو وہ فائدہ ہوا ہو؟ میں آپ سے مثالیں مانگتی ہوں نا. ایک میری نیچر ہے، یہ اسی نیچر، یہ خالق کا کلام ہے جس نے ہماری نیچر بنائی ہے، جس نے ہمارا دماغ بنایا ہے، جس کو ہمارے سارے رجحانات معلوم ہیں، جس نے ہماری شہوات اور ہماری ساری قوات اس نے بنائی ہیں. تو امیڈیٹلی اگلی آیت ہے صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا. صراط تو ہمیں پتہ ہے، الذین یہ زی کی جمع ہے، جس کا زی روح جیسے ہم کہتے ہیں، زی کا یہ لوگ. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت اگلا لفظ یہ ہے، انعمت. یہ آخر میں جو تا ہے نا، یہ تو تا ہے تو، یہ تو اللہ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں. انعم رہ گیا، انعم انعام، اور اس کی روٹ ہے نون عین میم جس سے نعمت نکلی ہے. ہم کہتے ہیں انعمتا، انعام کیا تو نے، انعام ہوا تیرا اے اللہ. وہ لوگ جن پر تیرا انعام ہوا، جن کو تیری نعمتیں ملیں، ہم تیرا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں نا. انعمتا صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو وہ صراط مستقیم چاہیے جو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں، جو سیدھا تجھ تک آتا ہے، وہ جنت تک جاتا ہے وہ راستہ، ہمیں تو وہ راستہ چاہیے. تو اللہ آگے کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، انعام ہوا تیرا علیہم ان پر. کیا بات ہے اللہ کی. ایک تو جو سوال ذہن میں آیا تھا اس کا جواب امیڈیٹلی اگلی آیت میں، ہم ہر نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، صراط اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. ہاں، پتہ نہیں کتنی بار ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ الفاتحہ، جو بلا مبالغہ عظیم ترین صورت ہے قرآن کی، یہ ویسے ہی قرآن کے شروع میں نہیں پڑھی ہوئی ہے. یہ آپ ایک جیسے زپر کو امیجن کریں نا، زپ جب ہم بند کرتے ہیں نیچے سے ہم اس کو چلانا شروع کرتے ہیں، کڑیوں کی کڑیاں جڑتی چلی جاتی ہیں نا، تو زپ بند ہو جاتی ہے. اس الفاتحہ کو آپ ایک طرف رکھیں، اس کی یہ جو کڑیاں ہیں یہ بڑی بڑی کڑیاں، اور باقی قرآن کو آپ دوسری طرف رکھیں، اور اس کو آپ ایک زپ کی طرح جوڑ سکتے ہیں. یہ الفاتحہ پورے قرآن کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی ہے. جب ختم ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن کے کتنے سبجیکٹس ہم لوگوں نے کور کر لیے ہیں اس میں. اگر میں صرف یہ آپ کو پڑھا رہی ہوتی نا، اور صحیح ریفرنسز کے ساتھ، ہر ایک اس کے لفظ پہ میں 3 4 دن لگا رہی ہوتی نا، تو میں ابھی تک آپ کو 2/3 قرآن پڑھا چکی ہوتی اللہ کے فضل سے. لیکن خیر وہ تو ظاہر ہے، ہم سبجیکٹ ہے ہمارا کہ ہم قرآن کو ترجیح کیسے بنائیں، اور ہم نے پورا قرآن پڑھنا ہے اور ہم نے ایک آرڈر میں چلنا ہے، تو وہ ریفرنسنگ میں نے نہیں کی. میں نے آپ کو الفاتحہ کے ساتھ جتنا میں اس سبجیکٹ میں رہتے ہوئے انصاف کر سکتی ہوں میں نے وہ کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ قبول کرے. تو یہ جب ہم کہتے ہیں انعمت علیہم، تو ہمیں ایک لمحہ رک کے سوچنا تو چاہیے نا. انصاف تو یہی ہے نا کہ ہم یہ کہیں یا اللہ کون تھے وہ جن پر تیرا انعام ہوا. الفاتحہ میں تو کہہ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر تیرا انعام. یا اللہ وہ کون سے لوگ؟ انعام تو تیرے، ہم تو تیرے انعاموں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم سانس لے رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمارے ارد گرد روشنی ہے، یہ سورج چاند ستارے یہ ہمارے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ستارے ہمیں راستے دکھا رہے ہیں، سورج ہمیں حرارت دے رہا ہے، ہمیں ہمارے موسم چینج کر رہا ہے، ہماری فصلیں پکا رہا ہے، ہمیں روشنی دے رہا ہے. کیا کچھ نہیں دے رہا یہ سورج ہمیں. اور چاند جو ہے تو اس کے اپنے کام ہیں، اس سمندروں کا مد و جزر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
کیا کچھ چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کی منزلوں سے ہم تاریخوں کا حساب کرتے ہیں. ہم عیدیں اس چاند کے مطابق مناتے ہیں. ہم حج اس چاند کو دیکھ کر کرتے ہیں. تو یعنی کہ کون سی چیز ہے یا اللہ اپنے ارد گرد ذرے ذرے سے آپ شروع کریں، کون سی چیز ہے جو ہمارے فائدے پہنچانے میں ہمیں نہیں لگی ہوئی ہیں. یہ انعامات تو مطلب یہ تو ازل سے ابد تک جاری ہیں، اور یہ تو ہمیں بھی مل رہے ہیں، اور یہ تو ہر کسی کو مل رہے ہیں، جو اللہ کو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا، اور جس کو اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جو کہتا ہے وہ کوئی ہے ہی نہیں، اور جو کہتا ہے وہ ایک انرجی ہے. یہ انعامات تو سب کو مل رہے ہیں. لیکن اب الفاتحہ میں ذکر ہو رہا ہے تو یہ تو کوئی خاص قسم کے انعامات ہیں. یہ کوئی ایسے انعامات ہیں جو یہ ان باتوں سے ہماری عقل میں نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ انعامات ان پر ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں. اور صراط مستقیم پہ کون سے لوگ ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے ہی ہم بندے ہیں، صرف تیرے ہم بندے ہیں، اور تجھ سے ہم بلا واسطہ مدد چاہتے ہیں. تو یہ کوئی ایسے انعامات ہیں جو بلا واسطہ ان لوگوں کو ملتے ہیں جو صرف اللہ والے ہیں. ایاک نعبد، یہ کوئی معمولی ٹرم نہیں ہے. یہ ہم اور آپ جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا تو ہم منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم مسلم بن جاتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اسلام کا اپنا بہت بڑا مطلب ہے. جب وہ سمجھ آتا ہے نا تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم تو ابھی پورے کے پورے اسلام میں بھی نہیں داخل ہوئے. اسلام تو ہے سلامتی، سلامہ، سلامتی، فرمان برداری، اطاعت، یہ اسلام ہے. تو ہم تو ابھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ابھی اس کے کہنے کا حق نہیں ادا کر سکتے. ہم تو پتہ نہیں کیا ہیں، مسلم جب یہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مومن کا درجہ ہے. مومن وہ ہے جس کا ایمان مکمل ہے. اسلام تو ایک سسٹم ہے، آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے اس میں داخل ہو گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس کا جان اور مال میرے لیے محترم ہے، اس کا جان اور مال اب مجھ پہ حرام ہے، اس کی میں نے عزت کرنی ہے، اور اس کی میں نے حرمت رکھنی ہے، اور اس کا سب کچھ جو ہے یہ میرا بھائی بن گیا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے. اس سے اوپر ایمان کا درجہ ہے. اور یہ اشفاق احمد صاحب مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان سے بہتر میں نے کسی کی ایکسپلینیشن کبھی سنی نہیں ہے. وہ ایکسپلینیشن جو میرے جیسے سمپل دماغوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے. مسلم وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. بس یہ ہے، اتنا ہے. یہ یاد رکھیں، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ہم اللہ کی کتنی مانتے ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کہتا کیا ہے، وہ تو ابھی ہم نے شروع کیا ہے یہاں پہ. پھر وہ سمجھنا کہ وہ کہتا کیا ہے، اور پھر اس کو اپلائی کرنا، اور نہ صرف یہ اپلائی کرنا بلکہ اسے اپنی ترجیح بنانا. یہ مومن ہے. اور اس مومن کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، صرف تیرے بندے ہیں ہم، بس تو ہی تو ہے اور کچھ نہیں ہے. کتنے فیصلے کرتے ہیں ہم، کتنی چوائسز بناتے ہیں ہم جس میں صرف اللہ ہماری ترجیح ہوتا ہے. کسی دھوکے میں نہ رہیں. 50% بھی ایسا نہیں ہے. اور یہ میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں، پلیز میری بات کوئی ایسا نہ لے کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں تو وہ شروع ہو گئی ہیں فنگر پوائنٹنگ اور تنقید پہ شروع ہو گئی ہیں. نہیں، جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا اس وقت، یہ میں اپنے لیے، میں آپ کو نہیں جانتی، مجھے یہ بھی نہیں پتا کتنے لوگ یہ سن رہے ہیں، کون سن رہا ہے، وہ کس حال میں ہے. اللہ کو پتہ ہے. اللہ نے ہمیں اس موبائل فون، سیل فون سے، اور اس آواز سے، اور اس ریکارڈنگ سے، اور اس قرآن سے ہمیں جوڑا ہوا ہے. اللہ نے اس کے ذریعے ہمیں رابطے میں رکھا ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا. اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے.
تو جب میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ ہم تو اتنی سی بات بھی نہیں مانتے، اور ہم تو یہ بھی نہیں کرتے، اور ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ میں اپنے لیے کہہ رہی ہوتی ہوں. میں اپنے آپ کو تو کچھ نہ کچھ جانتی ہوں نا، آپ کو تو میں نہیں جانتی. تو میری باتیں بالکل پرسنلی نہ لیا کریں. اگر آپ کو لگے پرسنل تو بھی یہ سوچیں کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ اپنے لیے کہہ رہی ہیں، ہمارے لیے نہیں کہہ رہی. ہاں وہ بات مجھے اپلائی کر گئی تو وہ اور بات ہے، آپ کو وہ اپلائی کر گئی اور آپ کا بھی حال میرے جیسا ہوا تو بس ٹھیک ہے. ویسے بھی ہم سب بہن بھائی، آپ سب میرے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، سب ہیں، ہم ایک فیملی ہیں. ٹھیک ہے جی، قرآن کی فیملی ہیں الحمدللہ. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میری ترجیحات اور میرے فیصلے تو 50% بھی بہت مشکل ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہوں، بہت مشکل ہے. تو یہ ہے ترجیح بنانا. یہ پھر عبداللہ کا درجہ ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں نبیوں کو نعم العبد کہا ہے. یہ میرا بہت بہترین بندہ ہے، بڑا زبردست بندہ ہے میرا. عبد کہا ہے. یا عبادی، اے میرے بندو. تو یہ بندہ جو ہے عبداللہ جو ہے، یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، معمولی مقام نہیں ہے. یہ اس تک مسلم بن کے اور پھر اس مسلم سے مومن کا درجہ حاصل کر کے، اور اس مومن کے درجے سے ہم آگے چل کے قرآن کو سمجھ کے اور اللہ کی ترجیحات کو سمجھ کے اس کو اپنی ترجیح بنا کے ہم عبداللہ بنتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یہ دعویٰ ہم کرتے ہیں. اور جب ہم صرف اللہ ہی کے بندے ہیں تو ایاک نستعین، صرف تجھی سے ہم استعانت مانگ رہے ہیں، بلا واسطہ مدد. بیچ میں ہمیں کوئی مڈل مین نہیں چاہیے ہیں جی. اور وہ بلا واسطہ مدد جو ہے، وہ بہترین مدد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. بس یا اللہ ہدایت دے دے، ہدایت دے دے. باقی ہم زمین کھود کے اور پانی بھر کے اور فصلیں کاٹ کے اور فروٹ توڑ کے اور ہم اپنی ضرورت پوری کر لیں گے. ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے دے اس راستے کی جو سیدھا ہے اور جو سیدھا تجھ تک پہنچتا ہے، سیدھا تیری جنت میں جا کے لینڈ کرتا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یہ کوئی چھوٹی دعا تو نہیں ہے. اب تو باقی پوری صورت جو ہے وہ اس دعا کی ایکسپلینیشن کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، جن پہ تیری نعمتیں ہوئیں، جن کو تیری بلیسنگز ملی، جن کو تیری آشیرواد ملی. کوئی بھی زبان بول دیں. اب یہ سوال آ گیا، یہ کون لوگ ہیں؟ راستہ تو پتہ چل گیا، مثال بھی پتہ چل گئی، اس پہ کوئی لوگ گئے ہیں یہ بھی پتہ چل گیا. وہ لوگ کون ہیں؟ آ گیا نا سوال. یہاں پہ قرآن کا ایک زبردست اصول جو شروع میں نے تھوڑا بہت انٹروڈیوس کرایا تھا اسی سیشن میں، کہ یاد رکھیں اگر جب بھی کوئی سوال آئے تو یہ ایمان رکھنا ہے کہ اس کا جواب آگے آ رہا ہے. پوچھ لیں استاد سے، اور استاد شاید سمجھا بھی دے، جو پڑھا رہے ہیں وہ شاید بتا بھی دیں. لیکن قرآن میں جب وہ جواب آتا ہے اور جیسے پھر اس کی سمجھ آتی ہے، تو میں آپ کو وہ فیلنگ اب بتا نہیں سکتی اور ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ کے دل پہ ہاتھ رکھ دیا ہے کہ دیکھو یہ ہے نا، آ رہا تھا، بس سامنے ہی تھا، بس تھوڑا صبر. اس وقت اگر اس وقت بتا دیتے تو تمہیں سمجھ نہ آتا. اب تم اتنا قرآن پڑھ چکے ہو، اب تمہیں یہ اچھی طرح سمجھ آئے گا. اس کو کہتے ہیں ترتیب توفیقی. یہ چھوٹا سا اصول یہاں پہ سیکھ لیں. قرآن جس ترتیب میں نازل ہوا ہے وہ ترتیب نزول ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ پہلی آیت کیا تھی؟ اقرا، اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ تھی نا. اور آخری بالکل کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آئی تھی نا فتح مکہ کے موقع پہ. کچھ اس کے بعد ہیں روایات، لیکن الٹیمیٹ فائنل جہاں پہ مطلب یہ تھا کہ بس مکمل ہو گیا، آج مکمل ہو گیا دین. صحابہ نے رونا شروع کر دیا، ان کو پتہ تھا کہ اب بس اب جدائی کا وقت ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ آیات پڑھتے ہوئے بہت میرے دل پہ ایک اثر ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ کا مشن اب مکمل ہو گیا ہے. اور
بس تو وہ ان کی محبت، وہیں پہ انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ اب تو یہ مکمل ہو گیا ہے اور اب جدائی کا وقت ہے. تو یہ آخری آیات ہیں اور یہ سورہ مائدہ میں ہے، قرآن کے کافی شروع میں ہے. یہ ترتیب نزول ہے. قرآن اس ترتیب میں ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جس ترتیب میں ہے، اور یہ ترتیب بھی اللہ نے بنائی ہے، اور اسی ترتیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے قرآن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کتابت مکمل ہو چکی تھی. قرآن کی یہ جو ترتیب ہے اس کو ترتیب توفیقی کہتے ہیں. اور ترتیب توفیقی کہنے کی حکمت یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کی سمجھ بڑھتی ہے، اس کی توفیق بڑھتی ہے، اس کا ادراک، اس کا فہم بڑھتا ہے، اسی طرح قرآن کے مضامین کمپلیکیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخر میں قرآن کے ٹورڈز دا اینڈ سارا آخرت کا بیان ہے، سارا قیامت کا بیان ہے. اس سٹیج پہ اگر میں آپ کو کہوں کہ پہاڑ چلیں گے اور برف کے اون کے گولوں کی طرح وہ اڑیں گے اور ایسے ہوگا، ایسے ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ بڑی کلرفل لینگویج استعمال کر رہی ہیں ہمیں امپریس کرنے کے لیے، اور بڑے رنگ برنگی باتیں کر رہی ہیں اور ہمیں ڈرا رہی ہیں. یہ ہماری اس وقت توفیق نہیں ہے کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں. ہاں جو سمجھ بڑھے گی وقت کے ساتھ ساتھ، اور اب ہے سارے قرآن کا ایک ہی لیول ہے، لیکن سبجیکٹ کی کمپلیکیشن جو ہے وہ ٹورڈز دا اینڈ، اور وہ معنویت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ترتیب توفیقی کا اصول یہاں پہ آپ سیکھ لیں کہ یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہ سمجھ لیا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ انعام ہوا. تو ایک obvious سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ کون ہے جن پہ انعام ہوا ہے؟ یہ بہت ضروری سوال ہے، اور یہ ایکسپلینیشن جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے. وہ آیت جب ہم جا کے دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں، اور اس آیت کی ڈیٹیل تو میں آپ کو انشاءاللہ بھیجوں گی، اگلے سیشن میں بھیجوں گی، لیکن اس میں 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر انعام ہوا. پوری آیت انشاءاللہ اگلے سیشن میں پڑھاؤں گی میں، لیکن وہ 4 قسم کے لوگ یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ وہ کون سے 4 قسم کے لوگ ہیں جن پہ انعام ہوا. کان کھڑے ہو جاتے ہیں نا ایک دفعہ، سن کے انسان کہتا ہے او یہ تو تھا سورہ فاتحہ میں نے سوچا تھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں. اس میں جو 4 قسم کے لوگ بیان ہوئے ہیں ان میں پہلا جو گروپ ہے وہ ہے انبیاء. یہ سن کے تو ذرا بندہ ذرا ایسے ہو جاتا ہے نا کہ نبی تو نبی ہیں، مطلب وہ تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. انبیاء، نبا سے نکلا ہے خبر سنانے والا. یہ معنی ذہن میں رکھیں آپ، کیونکہ یہ میں آپ کو سمجھاؤں گی. تو پہلے جو وہ لوگ ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ لوگ، منعم جن کو کہتے ہیں، منعم علیہ ان کو کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ انعام ہوئے ہیں. اور انبیاء جو ہیں، نبی کی جمع ہے جو نبا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے خبر سنانے والا. یہ تو وہ چوزن میسنجرز ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ نے سلیکٹ کیے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ منعم علیہ ہیں، ان پہ اللہ کے انعامات ہوئے ہیں. لیکن ایک ذرا سوچنے کی بات دیکھیں، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے قرآن کو اپنی ترجیح بنانا ہے اور ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء پہ انعام ہوئے، تو کیا یہ سٹیٹمنٹ بالکل، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر انبیاء پہ انعام ہوئے تو اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو نبی نہیں بن سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے. یہ کیسی بات ہے؟ اس کا جواب بالکل اس سے جو اگلا جو لفظ آ رہا ہے اس میں پتہ چلتا ہے، وہ ہے صدیقین. یعنی کہ صدیقین کون سے لوگ ہیں، یہ اب سمجھنے کی بات ہے. یہ میں سورہ نساء کھول رہی ہوں، یہ سورہ نمبر 4 ہے قرآن کی، اور یہ اس کی آیت نمبر 69 ہے. یہ میں آپ کے لیے کھول کے پڑھ دیتی ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے.
انبیاء سب سے پہلے منعم علیہ ہیں، ان کے اوپر اللہ کے بڑے بڑے انعامات ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، تو دوسرا لفظ ہے صدیق۔ اب صدیق کون ہے؟ صدیق کا لفظ نکلا ہے صادقہ۔ پوری آیت بتاؤں گی میں آپ کو، ان کا کانٹیکٹ بھی، ان کا ریلیشن بھی ایک دوسرے کے ساتھ بتاؤں گی، لیکن یہ لفظ سمجھ لیں، یہ پھر بہت لمبی، اگلا سیشن بہت لمبا ہو جائے گا۔ صدیق جو ہے یہ صادقہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سچا، اور صدیق وہ ہے جو سچائی کو مینیفیسٹ کرے، جس کے ہر عمل میں، ہر بات میں، ہر طور میں، جس کے کردار میں سچائی نظر آتی ہو۔ کون سی سچائی؟ یہ سوال ہے جی، سچائی کون سی سچائی؟ وہ سچائی جس کی خبر ہمیں نبیوں نے دی تھی، بس یہ سمجھ لیں۔ تو ٹاپ آف دا لسٹ تو نبی ہیں جو ہم نہیں بن سکتے، پھر صدیق ہیں۔ صدیق وہ ہیں جو نبیوں کے پیغام کو اپنے عمل سے سچا کر دکھانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلا ہے شہداء، اور شہیدوں کا تو درجہ میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں، یہ صدیق کے بعد یہ درجہ آ رہا ہے۔ اور شہداء وہ ہیں، شہادہ کا کیا مطلب ہے عربی میں؟ شہادہ جب ہم دیتے ہیں، ہم اشہد ان لا الہ، یہ ہم کہتے ہیں نا، گواہی دینا۔ تو شہید جو ہے وہ اپنی زندگی سے اور اپنی زندگی کی قربانی دے کر یہ گواہی دیتا ہے کہ سچائی جو ہے اور حق جو ہے، جو نبی لے کر آئے تھے، وہی حق ہے، اور وہ حق ایسا ہے، اور وہ حق اتنا قیمتی ہے، اور وہ حق اس قابل ہے کہ اس کے لیے زندگی کی قربانی دے دی جائے۔ زندگی کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک انسان کی زندگی کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس حق کو اپہولڈ کرنا ہے، اسی حق کو آگے پہنچانا ہے، اسی حق کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، یہ شہید ہے۔ اور شہید کا لفظ جو ہے، چونکہ شہداء ہے، مطلب ایک تو ہے کہ جہاد میں شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، حق کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، جان کی قربانی دے دی، وہ شہید تو میں آپ کو بتایا تھا، وہ تو نبیوں سے، پیغمبروں سے پہلے جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ تو وہ لوگ ہیں۔ دوسرا جو شہید کا مطلب ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کی گواہی دی اور حق کی جستجو کی، اور اپنی زندگی انہوں نے حق کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دی، اسی حق کو آگے پہنچانے کے لیے۔ ہاں، وہ کچھ جو بھی کام کر رہے ہیں، ان کا پروفیشن، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ تبلیغ میں ہیں یا وہ مدرسے میں ہیں، نہیں، پروفیشن ان کا کچھ بھی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کے آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی اللہ کا بندہ کیسا ہوگا، اللہ کی بات ماننے والا اور اللہ پہ ایمان رکھنے والا کیسا ہوگا۔ یہ جو لوگ ہیں، اور پھر اللہ کے بارے میں اور اس کے نبیوں کے بارے میں اور اس کے دین کے بارے میں اور اس اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس نے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ دھوبی ہے، وہ درزی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، لیکن زندگی اس کی ڈیڈیکیٹڈ کس لیے ہے؟ حق کی تلاش کے لیے اور حق کو آگے پہنچانے کے لیے۔ تو اس زندگی کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو وہ بھی شہید کا درجہ ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے دین سے، اپنے استادوں سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہے کہ جستجو کرنے والا اور دین کا علم حاصل کرنے والا اور دین کے راستے میں جس کو موت آ جائے، وہ بھی شہید ہے۔ اور چوتھا لفظ ہے صالحین۔ اب یہ سیشن جو ہے، اس کے 30 منٹس تو ہونے والے ہیں۔ صالحین کا جو مطلب ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ میننگ، کیونکہ یہ ہمیں اپلائی کرتا ہے۔ نبی تو ہم نہیں بن سکتے، کبھی نہیں بن سکتے۔ صدیق کے درجے جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں، صدیق کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صدیق ہیں۔ تو یہ بھی ذرا مطلب ہمارے لیے تو آسمان کے تارے ہیں نا، لیکن چلیں بھائی، کوشش کریں۔ اور اس کے بعد شہید ہیں تو ایک تو وہ جان دینے والے، جہاد میں جان دینے والے، جہاد کہیں ہو نہیں رہا ہے
اور اگر ہو بھی رہا ہوتا تو یقیناً ہم اس میں جان دینے والے پتہ نہیں کیسے بن سکتے ہیں، بہت مشکل ہے۔ پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں، اور صالحین ایک ایسا درجہ ہے جہاں سے ہم یہ منعم علیہ لوگوں کی لسٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ پورا قرآن کتنی دفعہ آتا ہے نا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، صالحات کا لفظ آتا ہے نا، یاد ہے؟ تو صالحین جو ہے یہ بہت اچھی طرح سیکھنا ہے، اور یہی اگلے سیشن کا سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ یہ ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔